السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضامین گزرے ہیں اس کے اندر قبلے کے تعلق سے احکامات ذکر فرمائے گئے اور اس کی حکمتیں بتلائی گئی، اور پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں چاہے کچھ بھی کہے، کیونکہ قبلے کی تبدیلی یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تو بس مسلمانوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو جب اللہ کے حکم کی بندے تعمیل کرتے ہیں اور اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو مالک جو حکم دے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا ہے۔ اب جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، تو وہ لوگ بھی تو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو انہوں نے قبلہ بنایا؟ تو لہٰذا ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کریں۔ تو الغرض اللہ کے حکم کو ہر صورت میں بجا لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے پھر تیسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا پھر حکم دے رہا ہے۔ اب یہ کیا کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ پھر ذکر کی جائیں گی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کو تم سے کسی قسم کی حجت کرنے کا موقع نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم کو الزام دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم دنیا میں سیدھے راستے پر رہو۔ قبلے کے تعلق سے 3 مرتبہ جو یہ دوسرا پارہ شروع ہوا ہے، اب تک 3 مرتبہ قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ہم کو ملتا ہے۔ تو اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے خود ذکر فرما دی کہ پہلی بات یہ ریزن بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جب ہجرت فرما کر یہاں آئے تو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، لیکن حضور کی دلی آرزو تھی کہ کعبۃ اللہ شریف جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اللہ کے حکم سے، تو لہٰذا کعبۃ اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ تو حضور کی یہ دلی چاہت تھی۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضور کی دلی مراد کو پورا فرمایا اور قبلے کی جانب کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ تو پہلا ریزن کیا تھا کہ حضور کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر دوسری مرتبہ جو حکم دیا گیا اس کا ریزن بتلایا گیا کہ ہر امت کے لیے سابقہ جتنے لوگ گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ہر قوم کے لیے ان کے عبادت کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن قبلہ مقرر تھا۔ ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں تھیں، تو لہٰذا یہ تو امت محمدیہ ہے، ساری امتوں میں افضل ہے، تو لہٰذا امت محمدیہ کے لیے بھی خاص فضیلت کے طور پر کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنایا گیا تاکہ وہ اس جانب رخ کر کے عبادت کرے، نماز پڑھا کرے۔ تو دوسرا ریزن یہ بتلایا گیا کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اب تیسرا ریزن یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، اب اگر کوئی مسلمان کعبۃ اللہ شریف کو چھوڑ کر پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو پھر اب یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف حجت قائم کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ یہودیوں کو معلوم ہے کہ آخری جو امت ہوگی، جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہوگا۔ یہ یہودیوں کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے پیغمبروں کے ذریعے، پہلی کتابوں کے ذریعے ان کو بتلا دیا ہے، لوگوں کو بتلا دیا ہے۔ اب اگر مسلمان اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر اب یہودی بول سکتے ہیں کہ جو نشانیاں بتلائی گئی تھی یہ امت میں نہیں پائی جاتی، یہ نبی کی امت میں نہیں ملتی ہیں، تو لہٰذا ان کو موقع ہاتھ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دے رہا ہے یہاں پر تیسری مرتبہ تاکید کے لیے کہ کسی کو بولنے کا موقع نہ دو، بلکہ تم حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، بس ہمیشہ یاد رکھ لو کہ جب عبادت کرو قبلے کی طرف جب رخ کرنا ہو تو لہٰذا کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بناؤ، کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ تاکید کے لیے بات ذکر فرمائی گئی تاکہ دوسروں کو بولنے کا موقع نہ رہے۔ تو یہ لہٰذا یہ امت محمدیہ کی نشانی ہے، آخری پیغمبر کی نشانی ہے، تو لہٰذا ہم کو اس پر تاکید سے عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی ہے کہ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے، تو لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ایسے باتیں کرنے والے ظالمین ہیں، ایسی باتیں کرنے والے ظالمین ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم یہ نہ سوچو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی عیب ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس قسم کی فکر تم ہرگز نہ رکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو تم لوگوں کی فکر نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ تم اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، لوگوں کی باتوں کی طرف، لوگوں کے طعنوں سے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ یہ یہودی ہو یا مشرکین عرب ہو، کوئی بھی ہو جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ظالم ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے، بڑی تعلیم ہم کو دی ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں مسلمان کو اللہ سے ڈرنا ہے، دنیا والوں سے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے یا ناراض کرنے والا کام ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے تو وہ کام ہرگز نہ کرے۔ تو اس طرح سے بندے کو اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا، یہ بڑے صحابی ہیں حضرت معاذ، چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بہت رونے لگ گئے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ کیا حال ہے آپ کا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھ کو دنیا والوں کی بھی فکر نہیں، نہ مجھ کو مرنے کا کوئی غم ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان عالی شان سنا ہے کہ کل قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہوگا، ایک جماعت جنت میں جانے والی ہوگی، اور ایک گروہ ایک جماعت دوزخ میں جانے والی ہوگی۔ تو لہٰذا میں ڈر رہا ہوں کہ میں کس جماعت میں ہوں گا، کہیں میں دوزخی لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہوں گا۔ اس وجہ سے یہ فکر مجھ کو پیدا ہو گئی، میں آخرت کی فکر کر کے رو رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام آخرت کی وجہ سے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے، دعائیں مانگا کرتے، اللہ سے وہ خوف کھاتے، اللہ سے خشیت رکھتے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، خشیت رکھنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب کتاب بڑا آسان ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ ڈرا کرتے تھے کہ جو کام بھی ہم کریں گے کیا وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، وہ یہ بارے میں سوچتے تھے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہوتا تو وہ نہیں کرتے بلکہ اس سے دور رہا کرتے۔ تو لہٰذا وہ جو بھی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو اللہ کی رضا اور ناراضگی کو دیکھا کرتے۔ تو ایسے بندوں کا کل قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہوگا، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا حساب بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ تو وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی فکر نہیں کرتے کہ اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا، کوئی چیز نہیں دیکھتے، بس کام کرنے کی فکر رہتی ہے، مال کمانے کی، بس جو دل میں آیا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا، بس بے جھجک کام کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو کل قیامت میں ان کا حشر، ان کا حساب کتاب بڑا سخت ہوگا۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت بطور دلیل کے پیش فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، سورہ کہف میں آتا ہے، یقولون یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی جو حشر کے دن اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری تباہی، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ جس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو شمار کیا ہے، اس کو کاؤنٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے، ہائے یہ کیسا نام اعمال ہے۔ تو کل ایسے گناہگار لوگ اپنے کیے پر بڑا پچھتائیں گے، بڑا افسوس کریں گے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو کل آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر کرنی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہاں پر بڑی اہم بات ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ پھر اب مزید اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے آخری میں کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ کہ قبلے کی جو تبدیلی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا جو ہم کو حکم دیا ہے، جو قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ کو بنایا گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے، ہم امتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ شریف زمین پر سب سے افضل ترین گھر ہے، جو اللہ رب العزت کا خاص گھر ہے یہ۔ تو لہٰذا اس جانب ہم کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس جانب رخ کر کے نماز پڑھنا گویا ایک ہی ڈائریکشن ہے، اور اب تا قیامت تک اب کسی اور ڈائریکشن میں ہم کو عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے حکم اس وجہ سے بھی دیا گیا ہے تاکہ ہم ایک جانب فوکس کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اور ہمیشہ اللہ کو ایک مانیں، اور اس طرح سے تم راہ راست پر رہو گے، سیدھے راستے پر چلتے رہو گے۔ تو
تو اس وجہ سے بھی سارے انسانوں کے لیے، جتنے مسلمان دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں، ہر مسلمان کے لیے قبلہ ایک ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ شریف ہے، تاکہ یہ فکر بھی رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس طرح سے ایمان کی حفاظت بھی رہے اور مسلمان راہ راست پر بھی رہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی یہ احسانات ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارا ظاہر و باطن پاک کرتے ہیں، اور تم کو کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو انہوں نے دعا بھی مانگی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ کہ اے اللہ میری نسل میں اولاد اسماعیل میں آخری پیغمبر کو بھیج، اور وہ پیغمبر ایسے ہوں کہ جو لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہوں، اور لوگوں کو پاک کرتے ہوں، ان کو گمراہیت سے اور شرک و بت پرستی سے ان کو صاف کرتے ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جس طرح سے کعبۃ اللہ شریف کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے، اور انہی دو پیغمبروں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کعبے کی تعمیر کے وقت مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور کو پیدا فرمایا، حضور کو بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا صفات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، دانش مندانہ باتیں سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو شرک، کفر، بت پرستی سے روکتے ہیں، ان کی ظاہر اور باطن کو پاک فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ رسول ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے متعلق حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے ان کے حق میں دعا کو قبول فرما لیا اور حضور کو بھیج دیا۔ اور پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس آیت کے آخری میں کہ حضور کی یہ بھی صفت ہے کہ تم کو وہ باتیں نہیں معلوم جو حضور وہ چیزیں تم کو سکھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جو مخلوقات میں کسی کو نہیں دیا گیا، نہ فرشتوں کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو۔ تو لہذا پتہ چلا کہ حضور اللہ کی مخلوق میں علم کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مخلوق کے سامنے حضور کا علم سمندر کی مانند ہے، اور مخلوقات کا علم ایک نقطہ، ایک ڈراپ کی مانند ہے۔ تو لہٰذا حضور سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے مقابلے میں حضور کو اتنا علم عطا فرمایا، تو یہ بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ تم کو جو باتیں نہیں معلوم، تم جو چیزیں نہیں جانتے، وہ یہ پیارے رسول تم کو سکھاتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔